الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلے کے اندر ہم آپ کی کالز، آپ کی ویڈیو سوالات، آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز SMS سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے ان کے حل معلوم کرتے ہیں۔ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت فرما لیجئے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ محمد خرم خان قادری رضوی، حضور جادو جنات وغیرہ کا جو اثر ہے اور یہ عملیات کا اثر ہے، یہ جسم پر ہوتا ہے یا روح پر ہوتا ہے، یا جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو اثر ہے کسی بھی چیز کا، چاہے وہ لذت ہو کسی چیز کی یا تکلیف ہو، دنیا کے اندر یہ جو اثر کرتی ہے وہ جسم پر کرتی ہے، لیکن جتنے بھی ہمارے محسوسات ہیں، چاہے لذت کے ہوں چاہے تکلیف کے ہوں، یہ روح کی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں۔ کہ روح ہے تو روح کی وجہ سے جسم ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کی حرکات جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ روح ہمارے اندر موجود ہے، ورنہ روح کے نکلنے کے بعد جسم بے جان ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح یہ جو جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، تکلیف کا جو سبب بنتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جسم کے اوپر ہی بنتے ہیں۔ جسم میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، یا جکڑ جانا، یا دیگر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ جسم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن یہ جسم پر جو پیش آ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، یہ اسی بنیاد پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ روح موجود ہے۔ تو روح کی وجہ سے جسم ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اثرات وغیرہ دونوں چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ روح کی وجہ سے جسم ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور جسم کے اوپر ان کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے، اور جو تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی یہی ہوتا ہے۔ محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے اس بات کو لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو جادو کیا گیا، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور آپ کے جادو کے توڑ کے لیے کہ آپ کے اوپر سے جو سحر کیا گیا عاصم بن لبید اور اس کی بیٹیوں نے جو کیا ہوا تھا، اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا کہ 11 گرہ انہوں نے لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جسمانی حیثیت ہے، جسمانی کیفیت جو تھی آپ کی، اس پر اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے کہ جسم مبارک میں تکلیف وغیرہ ہوئی تھی، تو وہ سارے کے سارے اثرات جسم پر ظاہر ہوئے تھے۔ اور محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملکوتی حیثیت ہے، کہ جس واسطے سے آپ وحی اللہ تبارک و تعالی سے لیتے، اور آپ کا جو روحانی مقام ہے، روحانی حیثیت ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن جہاں جسمانی حیثیت کی بات آئے گی تو وہاں پر اس طرح کے عوارضات، اس طرح کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، تو وہ اثرات جسم کے اوپر مرتب ہوئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا جو ادراک کرنے والی چیز ہے وہ روح ہے، تو ہمارے پر بھی جو اس طرح کے اثرات ہیں وہ جسم پر ہی ظاہر ہوں گے، لیکن اس کا ادراک جو کرے گی، اس کو جو محسوس کرے گی، وہ ہماری روح کرے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
پیر محمد اتاری بات کر رہا ہوں پنجاب میلچی سے۔ میرا سوال ہے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تو کس موقع پر دی گئی؟ جی حضور، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی؟ ایک ہے مطلق اذان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اذان دینا، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ اذان دی ہے، جیسے حسنین کریمین کے کان میں اذان دینا، یا سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر کو اذان کی تعلیم دینا، اذان ان کو سکھانا، تو یہ اذان دینا تو پایا گیا۔ اختلاف اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی ہے یا نہیں دی۔ علماء کرام کی ایک جمع غفیر بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر اذان دی۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اسی کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام نے اس بات کا قول کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود ایک مرتبہ نماز کے لیے اذان دی ہے، جبکہ بعض دیگر علماء جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی، امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کا یہ موقف رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں دی، یعنی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر میں جو اذان دی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اذان کا حکم دیا تھا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے شہر بنایا، حالانکہ اس نے نہیں بنایا ہوتا، اس کے خادموں نے، اس کے مزدوروں نے بنایا ہوتا ہے، اس کی طرف مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اس کی تائید جو ہے مسند احمد وغیرہ دیگر روایتوں سے ہوتی ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو ان علماء نے یہ کہا کہ اذان نہیں دی، لیکن صحیح بات وہی ہے جو پہلے والے علماء نے بیان کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان نماز کے لیے دی ہے، اور یہ سفر کے موقع پر ہوا تھا کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں اذان دی، اس طرح کی بہت ساری ہم باتیں سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمائی، تو کیا وہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے ایک مرتبہ، یا ثبوت ایک مرتبہ ملا ہوتا ہے؟ یعنی حدیث پاک ان کو ایسی ملی کہ جس میں ایک واقعے کا بیان تھا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ہی ایک دفعہ کیا اور اس کا ثبوت ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے حدیثوں کے معاملے میں؟ جو محدثین کرام ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کی معلومات کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں۔ یعنی امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المجروحین میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے علم حدیث کے لیے، حدیث کے حصول کے لیے طویل سفر کیے، اور حدیث کے حوالے سے اس قدر یہ لوگ حریص ہوتے تھے، معلومات اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی لیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی حدیث کے اندر ایک حرف کا لفظ، ایک حرف کا اضافہ کرے یا کمی کرے تو وہ اس پہ تنبیہ کر سکتے تھے کہ یہاں تم نے ایک حرف کم کر دیا، ایک حرف زیادہ کر دیا، الفابیٹ کی تبدیلی کو بالکل بتا سکتے تھے۔ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی سیرت طیبہ کی معلومات کا ذوق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع کرتے تھے، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک بات ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی زندگی کا ہر پہلو کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، یہ سارا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کار، گفتگو کرنے کا طریقہ کار، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار، سونے کا طریقہ کار، کس سے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، کس کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں، جسم مبارک کیسا ہے، اس کی ایک ایک بات کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر محدثین نے جو زندگی صرف کی، اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے یا کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے تو یہ محدثین اس کی جستجو میں لگ جاتے، علماء فقہا اس کی جستجو میں لگ جاتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھتی ہے تو یہ ہے کیا۔ جیسے مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ فَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِزَمَامِهِ کہ ایک شخص نے، ایک انسان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کی نکیل کو، رسی کو پکڑا ہوا تھا، تو
اب یہ انسان فقط بیان ہوا، لیکن چونکہ وہ انسان، اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کی رسی پکڑنے کی سعادت حاصل کی، تو وہ کون سی ہستی ہے؟ علماء نے اس پہ جستجو کی، کوشش کی، معلوم کیا کہ وہ کون تھے. تو بعض نے کہا کہ وہ حضرت بلال تھے، بعض نے کہا کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعض نے کہا کہ وہ عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعض نے کہا تینوں تھے. وقفے وقفے سے وہ پکڑتے رہے. تو اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی چیز سے کس قدر الفت اور محبت رکھا کرتے تھے کہ اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسے آج بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے، جس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں کہ وہ پرسنل لائف کے بارے میں اس کا انٹرویو کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، کون کون آپ کے عزیز ہیں، کون آپ کے دوست ہیں، سب کچھ حاصل کرتے ہیں جس کو پسند کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی محبوب ترین ہستی ہیں، تو ان کے بارے میں محدثین نے اپنی زندگیاں صرف کی اور ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کیا. سواری پر بیٹھنا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر پیچھے بیٹھے. اب یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہونا. محدثین نے جستجو کی کہ کون کون ہے کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر سوار ہوا. اور پوری کتاب امام ابن مندہ نے لکھی، من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھ کر سواری کی ہے، سواری پر سوار ہوئے. تو یہ ان کی نوٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو واقعات ہیں، ایک مرتبہ اذان دی یا ایک مرتبہ اس طرح کا معاملہ آیا، تو اس میں دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی جستجو، ان کا تجسس، ان کی کوشش، ان کی محنتیں، ان کی لگن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو الفت و محبت ہے، یہ اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں سے کھنگال کر وہ بات ایسی نکال ہی لاتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فقط ان کو ایک ہی مرتبہ کا ملا ہو، لیکن دوسرے مقام پر ایسا واقعہ پیش آیا بھی ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک ایک بات 100 مرتبہ، 50 مرتبہ ہوئی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مبلغ تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، اور وفد کے وفد آپ کے پاس آیا کرتے تھے، بڑی بڑی جماعتیں آپ کے پاس آتی تھیں اور آپ ان کو احکام بیان کرتے تھے، لیکن احکام میں ظاہر تبدیلی نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ کسی قبیلے کے لوگ آئے تو ان کو وہی بات بیان کی، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئے تو ان کو بھی وہی بات بیان کی. اب وہ 20 آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ایک مرتبہ کی بات بیان کرنی ہے تو اس سے وہ 20 کے 20 بیان ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرے مقام پر اذان دینا بھی ثابت ہو، لیکن چونکہ سامنے ایک ہی روایت آئی ہے تو محدثین نے پھر اس کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام کا کیا آپ معمول پاتے ہیں جو آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کیا ان کا رجحان ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کی ہر بات آگے پہنچ جائے یا پھر روک کے بھی رکھا گیا؟ دیکھیں وہ کوشش تو کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. بلغوا عنی ولو آیا، میری پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو. پہنچانے کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ البتہ احتیاط پوری کرتے تھے کہ کوئی بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی منسوب نہ ہو جائے کہ جس میں کسی طرح کا بھی شک و شبہ ہو. جب کنفرم بات ہوتی، تحقیق کے ساتھ ان کے سامنے بات ثابت ہوتی کہ ہاں ایسا ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے، تو پھر آگے وہ اس طرح کہا کرتے تھے، ورنہ بات کو آگے بیان نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم تو نہ محدثین میں نہ ہمارا شمار کسی اور میں، ہمیں تو یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کریمہ کا مطالعہ کریں جو محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی. تو کیا کریں؟ یعنی اب ایک اردو پڑھنے والا کوئی ایسی ایک کتاب بتا دیں کہ جو زیادہ سے زیادہ حدیثیں پڑھ لے، سمجھ لے، شرح بھی اس کے اندر موجود ہو. تو کون سی ایسی کتابیں جن کا مطالعہ ایک عام مسلمان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں. جو مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انتہائی جامع کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے. سیرت طیبہ کا ایک بڑا پہلو اس کے اندر موجود ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ سیرت طیبہ کا ایک اچھا بھلا آپ کو مواد حاصل ہوگا، معلومات حاصل ہوگی. باقی حدیث پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ ملت،
ان کی کتاب ہے انوار الحدیث کے نام سے، انوار الحدیث، ٹھیک ہے، اس میں کتاب، اس میں احادیث بھی موقع کی مناسبت سے جمع کی گئی ہیں اور اسی طرح اس کی تشریح بھی یہ کی گئی ہے۔ یوں ہی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کتاب ہے جواہر الحدیث کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں ہے یہ۔ اور اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب میرات المناجی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پاپا اس کے حوالے بھی بہت کثرت سے دیتے ہیں، تو یہ تشریح بھی ہے اس کے اندر، جی بالکل موجود ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کے کلام مبارک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کال کی طرف بڑھیں گے۔ پرانے کپڑے اور اخبارات وغیرہ جو گھر میں موجود ہوں کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ اخبارات میں تو اگر اسماء مقدسہ ہیں تو ان کو تو نہیں جلایا جائے گا، ان کو الگ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ کو جلا سکتے ہیں لیکن جلانے سے گریز کرنا چاہیے، کوشش یہ کریں کہ اس کو ٹھنڈا کروا دیں، ٹھنڈا کروا دیں گے تو اس میں یعنی سمندر میں ڈلوا دیں اس کو، یا جو ڈبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں اس کو ڈال دیں۔ اور پرانے کپڑے اگر تو وہ استعمال کے قابل ہیں، کوئی بھی پہن سکتا ہے، تو پھر تو جلانا غلط ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بلکہ کپڑا تو ہر طریقے سے استعمال ہو ہی سکتا ہے، یعنی اگر ایسا ہو گیا کہ پہنا نہیں جا سکتا تو آپ صفائی کے لیے کام آ سکتا ہے، اس کو صفائی میں استعمال کر دیں۔ تو یہ تو جلانے کی تو پرانے کپڑے خریدنے والے بھی اگر آپ نہیں پہنتے تو غریبوں کو دے دیں، تقسیم کر دیں تاکہ وہ پہن لیں گے۔ تو بہرحال اس کو جلائے نہ، اور بعض صورتوں میں تو جلانا یہ اسراف میں بھی آئے گا، تو اس کو جلائے بغیر پوچھے وغیرہ کے اندر صفائی کے لیے اس کو استعمال کر لیں، اور جب تک پہننے کے قابل ہیں تو اس کو پہنے، یا نہیں پہنتے تو کسی اور کو پہننے کے لیے دے دیں۔ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ بیسن ہو یا کوئی اور مقام ہو وضو کے لیے، کھڑے ہو کر اگر وضو کریں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رو یہ وضو کیا جائے۔ تو کھڑے ہو کر وضو کرنے میں جو ہے یہ مستحب چھوٹے گا، تو بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کر بیسن پہ وضو کیا تو بہرحال اس کا وضو یہ بلا کراہت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، اس میں بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے یا واجب یا پھر سنت، تینوں طرح کے الفاظ ہم سنتے ہیں، اس پر ہے کیا یہ؟ دیکھیں قربانی ہے واجب، احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، لیکن اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ اچھا، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو واجب ہوتی ہیں لیکن اس کا ثبوت جو ہوتا ہے وہ سنت سے ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سنت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے عید کی نماز ہے، یہ واجب ہے لیکن اس کو سنت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح داڑھی مبارکہ ہے، داڑھی مبارکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ واجب ہے، لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے اس لیے اس کے اوپر واجب کا اطلاق، سنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، سنت بول دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً یہ واجب ہے۔ تو اسی طرح جو قربانی ہے وہ ہے واجب، لیکن اس کا جو ثبوت ہے یعنی جو واضح طور پر وہ احادیث طیبہ سے ہے، تو اس لیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً یہ واجب ہے، لازم ہے کرنا، نہیں کرے تو صاحب استطاعت اس پہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کال چلائیے۔ میرا نام لیاقت علی اطاری ہے اور رحیم خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ کیا کوئی اللہ کا نیک بندہ جو فوت ہو جائے، جیسے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، تو وہ کسی گھر میں مصلی پہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ خاص کسی ایک کی مطلب کو نظر آئیں، باقی کسی کو نظر نہ آئیں، کیا ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ یا کوئی جنات وغیرہ ہوتے ہیں؟ جبکہ وہ باتیں بھی اچھی کرے، وہ دین کی باتیں بتائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی بتائے، تو کیا ایسے جنات کرتے ہیں یا اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں؟ جی روحانیت کے سوال زیادہ آ رہے ہیں عملیات کے متعلق۔ جو اصل دیکھیں یہ ہے کہ میرے علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو بہت تیزی اختیار کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہماری کہ آلو بھی خریدنے ہو تو 3 ٹھیلوں سے معلوم کریں گے، پھر جا کے جو ہے وہ آلو خریدے جائیں گے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ان کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے مطلق میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے، وہاں کوئی احتیاط نہیں برتی جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اکثر اہل الجنت البلہ، یعنی اہل جنت کی اکثریت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی۔ وہ بھولے بھالوں سے مراد دنیاوی کام کے اندر بھولے بھالے، دین میں نہیں، دین میں کامل ہوں گے، عقل مند ہوں گے، لیکن دنیا کے بہت سارے معاملات کے اندر بھولے بھالے ہوں گے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو معاملات ہیں اس طرح کے، اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔
پہلی بات یہ کہ اولیاء کرام کو ایسی طاقت حاصل ہے یا نہیں، تو بلا شبہ ان کو ایسی طاقت حاصل ہے کہ جب یہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی روح جسم کے ساتھ مقید تھی پہلے، لیکن جب اس جسم سے باہر نکلی تو اب یہ آزاد ہے، حیث تسرحوا، کہ جہاں چاہے وہ گھومتی پھرتی رہے، قید نہیں ہے۔ ان کی روحیں اعلیٰ علیین تک جاتی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہاں یہ سیر کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ گھر پر بھی کسی کے مصلی کے پاس بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کرام جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں کی، ہمیشہ نافرمانی سے بچتے رہے، تو کیا یہ ان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ انتقال کے بعد ایسے امور میں لوگوں کو مبتلا کریں گے کہ جو ناجائز و حرام ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے پاس ان کا آ جانا بالکل ممکن ہے، آ کے اس کی مدد کرنا یہ بالکل ممکن ہے، یہ کتابوں سے بالکل ثابت ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح واقعات کثیر ہیں کہ جو اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، یہ آ جا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ آئے کسی کے اوپر اور ایک مخصوص بندے کو نظر آ رہے ہیں، اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیدھی سیدھی خلاف شرع باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ بزرگ آئے ہیں کسی عورت کے اوپر، ساری زندگی عورتوں سے پردہ کرتے رہے، لیکن انتقال کے بعد کسی عورت کے اوپر ان کی سواری آ گئی۔ یہ عجیب بات ہو گئی کہ یہ فرما برداری میں زندگی گزارے، لیکن بعد انتقال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب کسی عام شخص یعنی مرد ہی کے پاس آئے، مثال کے طور پہ گھر کے کسی فرد ہی کے پاس آئے، ابتدا میں بڑی اچھی بات کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگے کہ جو خلاف شرع ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنات ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار واردات کا ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں ہر اس طرح کا جو فراڈیا ہوتا ہے، اس طرح کے چال باز جو شخصیات ہوتی ہیں، وہ یہی کرتی ہیں کہ پہلے اچھی اچھی باتیں کریں گی، جب لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو اپنا رنگ ہے وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ ابھی گھر کے فرد کے پاس آ رہے ہیں بزرگ، لیکن اب کیا ہو رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اور آگے کیا ہوگا یہ معلوم نہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا اصول اور قاعدہ علماء نے یہ بیان کر دیا کہ جو شریعت ظاہر ہے، یعنی جو احکام شرع ہمارے سامنے بیان ہو چکے ہم اس کے تابع ہیں۔ خواب میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ حق اور سچ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ باتیں خواب کے اندر ایسی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول سے ٹکراتی ہیں، ظاہر شریعت کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ دیکھنے والے کو غلطی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ آ رہے ہیں اور ایسی خلاف شرع کام ہو رہے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہیں، تو یہ پھر جنات کے کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز شامل کرتے ہیں، کچا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ کلیجی ہے، اور ساتھ انہوں نے کپورے بھی لکھ دیے، کپورے کا حکم بھی آپ فرما دیں۔ کپورے کھانا تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کلیجی جیسے کھاتے ہیں تو کچا گوشت کھاتے ہیں، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کھاتے ہیں لوگ، واللہ عالم۔ واللہ عالم، اصل میں کراہت تو آئے گی، کھا تو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو پاک صاف کر لیا، ضرر دیتا ہے ایک انسان دھو لیا اس کو، جیسے سڑا ہوا گوشت ہے وہ کھانا حرام لکھا علماء نے۔ تو اب یہ گوشت اگر کچا ہے لیکن نقصان دے نہیں رہا کسی کو، تو صاف ستھرا کر لیا، اس کو پاک کر لیا، خون وغیرہ سب صاف ہو چکا اس پہ سے، کوئی اس میں نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی، اب اس کو کھا لیا تو کھانا تو ظاہر ہے کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے، سوائے یہ کہ ضرر کی صورت بنتی ہو، لیکن یہ بعید ہے کہ اس طرح کچا گوشت کھاتا ہو۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھا بہرحال انہوں نے، عمرہ واجب ہے یا سنت؟ عمرہ ویسے تو اپنی اصل کے اعتبار سے سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی نے نظر نہیں مانی یا عمرہ درمیان میں سے توڑ نہیں دیا، دیگر معاملات جس کی بنیاد پر عمرہ واجب ہو جاتا ہے، تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ احناف کے نزدیک سنت ہے، لیکن بعض صورتیں اس کی بن سکتی ہیں کہ جس میں جو ہے عمرہ واجب کرا، جیسے منت مان لی کسی نے، تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ سنت مبارکہ۔ ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو میوزک والے کارٹون دکھائے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دکھائے جا سکتے، میوزک والے تو ویسے ہی نہیں دکھائے جا سکتے، اور کارٹون دکھانے سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بچوں کو کارٹون بڑے پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ کارٹون وہ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ جو ان کے ذہن اور دماغ کے اندر، دل و دماغ کے اندر بالکل راسخ ہو جاتی ہے بات۔ تو کارٹون دکھانے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کارٹون دکھا کے ہم بچوں کو بہلا لیتے ہیں، بچوں کو بہلا نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دے رہے تو چلو اس کو لگا دو، یہ تو ادھر ہو گیا، اپنے آسانی سے کام کرتے رہے۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت خراب کرنی ہے تو پھر آپ کارٹون کے حوالے سے کر دیں۔ بہت ساری ایسی طاقتیں، ایسے لوگ کے جو
تربیت خراب کرنا چاہتے ہیں، غیر اسلامی تربیت کرنا چاہتے ہیں، غیر اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کارٹونوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی زبان کو رائج کرنا چاہیں، کسی کے رسم و رواج کو رائج کرنا چاہیں، طریقہ کار کو رائج کرنا چاہیں تو بچوں کے اندر سب سے سہل طریقہ کار یہ ہے۔ اسی لیے مدنی چینل نے غلام رسول کے مدنی پھول نکالے کے خاکے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کو کارٹون تو ہم نہیں کہتے، وہ اینیمیٹڈ خاکے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے اس سے بچے کو۔ تو اب یہ بچوں کو آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے کارٹون دکھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ گفتگو کے اندر وہی الفاظ ان کے منہ سے نکلیں گے، وہی باتیں ان کے منہ سے نکلیں گی، اور وہ باتیں ظاہر ہے کہ جس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، جس زبان سے تعلق رکھتی ہیں، وہی بچے کے اندر رائج ہوتی چلے جائیں گے۔ تو کارٹون ویسے بھی دکھانے سے بچنا چاہیے، دیگر چیزوں کے مقابلے میں اس میں اور زیادہ احتیاط یہ ضروری ہے، اور میوزک والے یا کوئی اور غیر شرعی کام پر مشتمل ہیں تو ان سے تو بچنا اور ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال چلائیے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس 75,000 روپے ہیں لیکن 75,000 روپے قرضے میں دیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بھی کیا اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ 75,000 روپے اس کے قبضے میں نہیں ہیں، قرضے میں دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر تو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی 75,000 روپے ہیں، گھر میں اور کچھ موجود بھی نہیں ہے، اور اب اگر اس کو امید ہے اس بات کی، ظن غالب ہے کہ میں جس کو پیسہ دیا ہوا ہے قرضے میں اس سے مانگوں گا تو یہ دے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے طلب کرنا ضروری ہے، اسے طلب کر کے قربانی یہ کرے گا۔ اور اگر اس کو ظن غالب ہے کہ یہ نہیں دے گا تو پھر اس سے مانگنا یہ اس پر لازم نہیں ہے اور اس کو قربانی یہ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، 10,000 11 12 13,000 یہ بھی حصے ملتے ہیں، 9,000 کا بھی ڈھل رہے ہیں اس دفعہ، تو اس جو اتنا حصہ ہو اتنا لے کر بندے کو، چونکہ یہ واجب ہے اور عبادات کا معاملہ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، تو لہذا جو اتنی رقم لے کر وہ شامل ہو جائے تاکہ واجب سے صحیح طریقے سے مکمل طور پر وہ بری ذمہ ہو سکے۔ ٹائم دیا ہو، جیسے قرض دیا اور پتہ ہے کہ وہ دے دے گا لیکن اپنے وقت پر ہی دے گا، تو اب تو کسی سے بھلے ادھار لے کر یا اپنے دوسری رقم ملا کر کر لیں۔ لیکن اصل میں جو اور کچھ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس سے مانگوں گا تو یہ دے دے گا تو پھر تو مانگنا ضروری ہے، اسی سے مانگے جی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔ سوال میرا ہے، ام المومنین کس کو کہا جاتا ہے؟ ام المؤمنین کس کو کہا جاتا ہے؟ ام المومنین یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں یہ مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، قریب ہیں، اور ان کی ازواج یعنی ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں تمام کی تمام یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد ارشد اطاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی بندہ چند سال پہلے حج کے لیے گیا اور اسے اب مسائل کا پتہ چلا ہے، اسے یہ وہم ہو رہا ہے کہ میں نے جو طواف زیارہ کیا ہے اس میں ہو سکتا ہے قبلے کی طرف میرا چہرہ ہو گیا ہو، یا طواف کے دوران قبلے کی دیوار سے ساتھ بیٹھ کے دعا وغیرہ مانگ لی ہو، تو اس حوالے سے اب وہ کیا کر سکتے ہو؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، کفارہ دینا ہوگا یا دم ہوگا یا دم وغیرہ تو اس پر نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک تو ویسے ہی شک و شبہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہوگا، کوئی کنفرم تو ہے نہیں۔ باقی چہرہ کعبے کی طرف کرنا یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے طواف کے دوران طواف کے دوران کعبے کی طرف چہرہ نہیں کرنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ صرف جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو اس وقت اپنا رخ تبدیل کر کے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، یہ وقت ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے چلتے رہنا ہے، حتیٰ کہ حتیم کے اندر بھی داخل نہیں ہونا، بلا ضرورت رکنا بھی نہیں ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور رکنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس میں تاخیر ہو بھی گئی، درمیان میں کوئی رک گیا یا اس نے کعبے کی طرف منہ کر بھی لیا تو اس پر دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، کرنا ایسا نہیں چاہیے۔ اور ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو شک و شبہ ہی ہے، کوئی کنفرم بھی نہیں ہے، لہذا اس وسوسے میں اور شبے میں پڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معلومات مزید لینا چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر آپ کال کر لیجئے، انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے ایک اور چیز ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہو، حج کی تربیت کی گئی اور
اور جب بھی حج یا عمرے کا واقعات یا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی بات ضرور ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا بھی چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ مسائل میں کہ جیسے ہی طواف شروع ہو کر تلبیہ موقوف کر دے گا، اس پر یہ کیا بات ہے، لبیک پڑھنا روک رہے ہیں، تو یہ یعنی ظاہر سی بات حکم شریعت ہی جو بھی بیان کرے گا، لیکن یہ جو کنفیوژن ہے کہ بھی تلبیہ سے روک دیا تو کیا کہیں گے اس پہ؟ تلبیہ سے روکنا کیا مولوی صاحب نے خود روک دیا یا کوئی شریعت کا حکم ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں کہ جو عقل میں نہ آ رہی ہوں باتیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسے مسائل کے اندر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تلبیہ سے روک کیا دیا، یعنی اصل میں سنت بیان کی جاتی ہے کہ جو عمرہ کرنے والا ہے جب وہ حجر اسود کا استلام کرے گا تو اس وقت وہ تلبیہ سے رک جائے گا، ٹھیک ہے، اور حاجی جو ہے وہ جب کنکریاں مارے گا پہلی تاریخ کو تو اس وقت وہ اس سے تلبیہ سے رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو حکم ہے وہ سنت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ تو تلبیہ پڑھنا افضل ترین عمل حاجی کے لیے ہے، یعنی ہم پڑھیں گے اس میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جو افضل عمل بیان کیا گیا ہے تلبیہ وہ حاجی کے لیے بیان کیا گیا ہے یا احرام باندھنے والے کے لیے بیان کیا گیا ہے، سب سے افضل کام اس کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ افضلیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کو روک دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکنا ہی چاہیے تھا، جبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکے ہیں، تو اس لیے چونکہ سنت یہی ہے کہ یہاں پر آ کے وہ چھوڑ دے گا تو لہذا اس جو طریقہ کار ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو کسی عالم یا فقیہ نے اس طرح نہیں روکا، جو سنت مبارکہ ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دیگر دعائیں جو اس وقت ہیں مسنون وہ پڑھنی چاہیے اور کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے چہل قدمی کرنا یا تیز تیز چلنا یہ کیسا ہے؟ آیا کہ اس کا کوئی شرعی حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے متعلق حکم ارشاد فرما دیں۔ جی حضور۔ دیکھیں اگر تو باقاعدہ کو مسجد میں چہل قدمی کے لیے جا رہا ہے تو ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے کہ مسجد چہل قدمی کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن اب کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے یا وظائف پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا تھا اور بیٹھا وہیں پر ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اب بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو مسجد سے باہر نہیں جا رہا، اب وہ کھڑے ہو کے اس نے چلنا شروع کر دیا اور اس نے درود شریف وغیرہ پڑھ رہا ہے، اذکار پڑھ رہا ہے وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس میں اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہو کہ نمازیوں کے آگے سے وہ گزر رہا ہے یا اتنا زور سے پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والوں کو وہاں پہ بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا دھم دھم کر کے چل رہا ہے تیز تیز جس کی وجہ سے دھمک پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ممنوع ہوں گی چیزیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اذکار میں مصروف تھا، پڑھ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو کچھ اس نے چلنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ اذکار بھی پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے آپ وہاں پر جائیں کہ میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ مسجد کا صحن بڑا وسیع ہے، وہاں پہ چلنے میں آسانی رہے گی تو اس لیے وہاں پر چلوں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کیا اور عام طور پر ذکر اللہ 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 یا اللہ کے الفاظ کے لیے، تو اب اگر یہ کر رہا ہے اور بلند آواز سے کرتا ہے اور چہل قدمی سے مراد چل رہا ہے تو یہ کرتا جا رہا ہے، تو کیا اس کو کوئی احتیاط ہم بتائیں گے کہ اس وقت آواز کیسی رکھی جائے، یا وہ جیسے اس کا دل کرے اللہ کا گھر ہے میں ذکر کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو چاہے وہ چل رہا ہو چاہے بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اس کو اس بات کی رعایت تو کرنا پڑے گی کہ اگر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے تو ایک تو اتنی بلند آواز ہونی نہیں چاہیے کہ جس سے خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے، نہیں ایسا زور لگا رہے کہ خود اس کے گلے کے اندر درد ہو رہا ہے تو بھی غلط ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اس طرح ذکر کرنے کی وجہ سے مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور ذکر کر رہا ہے، اس کے اس ذکر کی وجہ سے اعتکاف کی حالت میں اور سویا ہوا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہ بیٹھ کے جائز ہوگا نہ کھڑے ہو کے جائز ہوگا، اس میں اس کو یہ احتیاط کرنا لازم ہوگا کہ وہ جو بھی ذکر کر رہا ہے اتنی آواز سے کرے کہ اپنے کان تک اس کی آواز پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ